اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فربہی ام الامراض ہے، یعنی کہ یہ بیماریوں کی ماں ہو سکتی ہے، اسی لیے فربہی سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ہمیشہ سے پوچھا ہے اور ہمیشہ سے میں نے کئی چینلز کے اوپر اس بارے میں گفتگو بھی کی ہے، لیکن آج خاص کر میرے ویورز کے لیے میں ایک جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سارے ویورز نے یہ سوال کیا تھا کہ موٹاپا کم کرنے کا کوئی صحیح اور جو ہے مجرب عمل جو ہے وہ بتانے کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو آج کے اسی ٹاپک کے ساتھ ناظرین میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان حاضر خدمت ہوں۔ بے چشم شفا کیجیے، دور مرض گناہ کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے، دور مرض گناہ کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے۔ بہت سارے لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو اس کا طریقہ کار نہیں معلوم کہ کس طرح سے وزن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اس کو لے کر بہت پریشان رہتی ہے۔ لڑکیوں میں ایک اسپیشل ایشو ہوتا ہے جسے پالیسسٹک اووری سنڈروم کی پرابلم کہتے ہیں۔ اس ہارمونل امبیلنس کے چلتے جو ہے ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے، جبکہ ان کے ویٹ بڑھنے کی وجہ جو ہے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، لیکن انہیں بتایا ہی جاتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیماری کا علاج کرتے ہوئے ان کو اپنا وزن کم کروائیں گے تب جا کر یہ چیزیں جو ہے وہ ورک آؤٹ ہوگی۔ برکیف طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آج ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ کو جو چاہیے، جتنا وزن آپ کم کرنا چاہتے ہیں اتنا وزن آپ کم بآسانی سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ حکماء نے، ائمہ طب نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے ان تین چیزوں کا پرہیز کر لیا، گویا کہ وہ جو ہے انہوں نے موٹاپے کو مات دے دی، موٹاپے کو ہرا دیا، موٹاپے سے جیت گئے۔ وہ تین چیزیں سب سے اہم ہیں۔ جو آدمی اس چیز کو سمجھ جائے گا وہ زندگی میں جو ہے کبھی بھی اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے چاول۔ موٹاپے کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ روزانہ کتنے کا آپ اسکل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ورک آؤٹ کیا ہے۔ لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے چاول سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ چاول کو ہٹا کر اس کی جگہ اگر آپ نے روٹی کو دیا، اور وہ بارلی کی روٹی ہو یا پھر جو ہے سوپس ہو، اگر اس کی جگہ دوسری کوئی بھی چیز کو آپ لائیں گے، یا تلبینہ ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں، جو ایکچولی جو صحیح پروسیس سے بنایا گیا ہے، جس کا طریقہ کار ایک اور ویڈیو میں، تلبینہ کی ایک اور ویڈیو آپ کو مل جائے گی سرچ کرنے پر میرے نام کے ساتھ، تو آپ جب وہ دیکھیں گے تو وہ والا اگر تلبینہ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں کھانے کی جگہ، چاول کی جگہ۔ تین چیزوں کا تعلق جو ہے ناظرین کرام، اسے تین چیم کہتے ہیں: چاول، چربی، چینی۔ تو چاول، چربی، چینی سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو پہلے چاول میں نے آپ کو عرض کر دیا، اب چلتے ہیں چربی کی طرف۔ چربی کیا ہے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے گوشت کو جو ہے فرائی کر لیا، اور فرائی کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کھا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آپ نے اس کا سالن بنا لیا اور پھر آپ نے اس کا استعمال کیا تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، لیکن آپ نے اگر جو باربیکیو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے، بھنے ہوئے گوشت کا اگر آپ نے استعمال کیا تو وہ آپ کو قوت دے گا، آپ کی باڈی کو طاقت دے گا، اور آپ کو وزن کم کرنے میں جو ہے وہ ایڈ کرے گا۔ کہ یہ ہو گیا چربی سے آپ کو روکنا ہے، یا پھر سوپ کا استعمال آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے چینی کا۔ چینی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین، میں نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں کہ چینی کا استعمال بند کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں، میٹھا کھانے سے تو وزن بڑھتا ہے، تو اس کا الٹرنیٹیو میٹھا کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ آپ شہد تو خود پلاتے ہیں وزن کم کرنے میں، لیکن چینی سے کیوں روکتے؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ سوالات کرتے، تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے، آپ کو وزن اگر کم کرنا ہے تو آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہو، اور جو ہے ماشاءاللہ عز و جل سے آپ کو فیٹ برن کرنے میں مدد دے۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چینی کا استعمال کر رہا ہے،
بیکری کے آئٹم کا استعمال کر رہا ہے اور چائے کا استعمال کر رہا ہے، یہ تینوں چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ امید رکھ رہا ہے کہ اس کا وزن کم ہوگا، تو پھر اس سے بڑا جو ہے یعنی کہ غلطی کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ہی اہم وجہ ہے، اور تو ان دو چیزوں کو جو لوگ اوائڈ کریں گے ہمیشہ کے لیے، وہ لوگ ماشاءاللہ عز و جل سے کبھی بھی اپنے موٹاپے کے اوپر فتح پا سکتے ہیں، موٹاپے کو سے پریشانی کو سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں۔ تو بیکری کے آئٹمس آپ کو استعمال نہیں کرنے ہیں، کسی بھی قسم کے، وہ بسکٹ سے شروع ہو کر ٹوسٹ سے شروع ہو کر برگر پیزا تک پہنچتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کو نکال پھینکنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے آپ کو، چینی جو ہے، چینی اور بیکری کے آئٹمس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو امیونٹی ہے وہ بلا وجہ ان کو ہضم کرنے میں لگ جائے گی، تو آپ کے جسم میں دیکھیں آج کل کرونا کا ماحول چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اس وائرس سے اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے بات کریں، امیونٹی بڑھائیں امیونٹی بڑھائیں امیونٹی بڑھائیں، لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ امیونٹی کم کرنے والی چیزوں کو بند کرنے سے بھی آپ کی امیونٹی بغیر کوئی نیا کام کرے بڑھ سکتی ہے، اور وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ چینی ہیں اور بیکری کے آئٹمس ہیں، تو ان کا قطعیاً طور پر استعمال نہ کریں، سفید سرکے کا استعمال نہ کریں۔ کورونا کے اوپر ایک اور میری ویڈیو ہے، کورونا سے بچنے کے 90 نسخے، میرے اسی چینل پر موجود ہے، اس میں بھی میں نے امیونٹی بڑھانے کے لیے کون کون سی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے اس کا ان ڈیٹیل میں نے لیکچر دیا ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو بہرکیف ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آپ کے روزانہ کی ڈائٹ میں آپ کیا چیزیں کھا کر وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں تک ہو سکے ایسی چیزوں کا استعمال فرمائیں، ایسی چیزوں کو اپنی جو ہے کھانے میں شامل رکھیے گا جن چیزوں کا تعلق میں نے جو 3 چیزیں کی ہیں، چربی، چینی اور چاول، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔ اس کے بعد میں جو میرے پیشنٹس کو کلینکل ٹرائلز میں دوائیاں دیتا ہوں، وہ دوائیاں کیسی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے گا۔ سب سے پہلی جو ہم کہتے ہیں کہ صبح میں اٹھتے ہی تلبینہ، جو طب نبی کے ہمارے سورس پر ملتا ہے، تلبینہ کا صبح نہار پیٹ استعمال فرمائیے گا۔ تلبینہ کا صبح نہار پیٹ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دوپہر میں سلیڈز، جوسز، سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سلیڈ، جوسز اور سوپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سلیڈ میں سب سے زیادہ آپ کو کیا کھانا ہے، یا دن میں اگر آپ کو اللہ نہ کرے بھوک ہو جائے، ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی کنڈیشن میں آپ کو ایگ وائٹ لینا پڑے گا۔ ایگ وائٹ آپ کھا سکتے ہیں، ابلا ہوا انڈا، اس کا وائٹ جو ہوتا ہے اس کی زردی نہیں، ایگ وائٹ کا استعمال کریں۔ ایگ وائٹ کے استعمال کے ساتھ ایک اور چیز آپ کھا سکتے ہیں، دن بھر 2 ایسی چیزیں، ایک ویجیٹیبل میں ہے اور ایک فروٹ میں ہے، جن کا آپ استعمال جو ہے ہمیشہ دن میں کبھی بھی بھوک ہوگی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہے تربوز اور دوسرا ہے کھیرا، ککڑی، کوکمبر کا استعمال۔ کوکمبر اور تربوز کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پانی پایا جاتا ہے، اور آپ کی باڈی میں آپ جب ڈائٹ کرتے ہیں تو جسم میں جو ہے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے باڈی کے واٹر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے 2 چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو آپ جو ہے دوپہر میں تربوز بھی کھا سکتے ہیں، کھیرا جتنا چاہے آپ کھائیے گا، اس کے ساتھ سوپ کا استعمال کر لیجیے گا۔ رات میں البتہ آپ کو روٹی کا استعمال کرنا ہے۔ اب وہ روٹی کون سی ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم جواری کی کھائیں یا گیہوں کی کھائیں، کیونکہ گیہوں کھانے کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کو وزن جو ہے کم نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ ملٹی گرین آٹے کا استعمال کریں۔ ملٹی گرین آٹا آپ کو مارکیٹ میں بخوبی مل جائے گا، اگر مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے تو اس کے آسان سے نسخے، اگر گھر میں کوئی بوڑھے بڑے ہو تو ان سے پوچھ کر آپ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یا نہیں تو بارلی کا پاؤڈر جو ہے، بارلی کا پاؤڈر کی بھی روٹی، جواری اور بارلی کا پاؤڈر ملا کر بھی اس کی روٹی آپ بنا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ سے فائدہ دے گی۔ تو ان کا استعمال کریے گا، اور پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس کے اندر وہ دوائیاں کون سی ہیں جو آپ کو ایڈ کریں گی ویٹ لاس کے اندر، یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ تو میں بہت ہی بہترین نسخہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یوز کرتا آیا ہوں، اور کئی لوگوں کو میں نے دیا ہے۔ ایک صبح میں یاد رکھے گا، 1 گلاس نیم گرم پانی میں صبح اٹھتے ہی 3 چمچے جامن کا شہد۔ جامن کا شہد بے تحاشا فائدوں کا حامل ہے، اور یہ آپ کے جسم سے مواد فاسدہ کو نکالنے کے ساتھ فیٹ کو برن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جامن کا خالی شہد نیم گرم پانی میں 3 چمچے ڈال لیجیے گا، اور اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون سیب کا سرکہ حلال جو ہوگا
اس کو ڈال کر انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں نہار پیٹ وہ پی لیجئے، اس کے بعد تلبینہ کا استعمال کریں، اور اس کے بعد جو روٹین میں نے بتایا اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ میں بوائلر چکن کھانے سے بھی لوگوں کو روکتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں وہ آپ کے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے انٹرنل آرگنز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کی باڈی کو کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچے، اس لیے میں بوائلر چکن سے بھی آپ کو روکتا ہوں۔ اب اس کی ایک جو الگ فقہی جو بحث ہے وہ بالکل الگ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کر لیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ لوگ جو بہنیں ہماری وزن کو لے کر پریشان ہیں ان کے وزن کم ہونے میں ہماری طرف سے یہ مدد شامل ہو جائے، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ سے میں الوداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔